بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم نے اپنے غزل جو ہے اس کا پہلا شعر پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اس کا دوسرا شعر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو آسانی جتنا بھی ممکن ہو آپ کو آسان الفاظ میں جو ہے وہ اس کو سمجھاؤں۔ دوسرا شعر ہے کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے شعر میں آپ کو بتایا کہ گور یہاں مراد ہے قبر۔ پہلے شعر میں انہوں نے کہا کہ دھواں جو ہے وہ دل یا جاں سے اٹھ رہا ہے، یعنی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا شعر جو ہے اس میں بھی اس مضمون کو انہوں نے جاری رکھا ہے کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک۔ گور کہتے ہیں قبر کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کس دل جلے کی قبر ہے۔ فلک کس کا مطلب؟ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ یعنی اگر ہم اردو شاعری کی روایت کو دیکھیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ پر شاعروں نے آسمان کو مخاطب کیا ہے، کہیں اس کو گردوں کہا، کہیں آسمان کہا۔ تو اس تخاطبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ فلک سے کیا مراد ہے؟ قدرت، فطرت سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آسمان دیکھو یہ قبر جو ہے یہ کس دل جلے کی ہے کہ صبح سویرے وہاں سے ایک شعلہ جو ہے وہ اس قبر سے نکلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میر کی شاعری کی تشریح کرنے کے لیے یا اس کی شرح بیان کرنے کے لیے میر کی زندگی کے حالات جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ غم و دکھوں کی آماج گاہ تھی، اور ظاہر ہے کہ انسان کے دل کو جب غم ملتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے باعث اطمینان نہیں ہوتی، باعث اذیت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دل کو اذیت ملتی ہے تو یہ تکلیف جو ہے وہ دل جلانے کا باعث بنتی ہے، دل کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہے، ایک تڑپ اور جلن ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی شاعر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور قبر میں دفن ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل کی جلن جو ہے، ان کی جو تڑپ ہے، وہ تڑپ اور جلن جو ہے وہ باہر تک ابھی تک دکھائی دے رہی ہے۔ یہ یعنی زمین جو ہے وہ ان کے غموں اور دکھوں کو دبا نہیں پائی۔ اور ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ موت کے ساتھ انسان کی زندگی کے واقعات جو ہیں ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے جتنے اس کے اعمال ہیں ان کا سلسلہ بھی اس مادی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شاعر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ جتنے غموں اور دکھوں میں گزاری ہے اور جتنی مشکلات برداشت کی ہیں، تو مرنے کے بعد بھی یہ غم اور دکھ جو ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت ہوتا رہے گا، اور ان کی شاعری کی صورت میں، یا پھر یہ ہے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ ان کی قبر میں سے جو ہے وہ غم اور دکھ جو ہیں وہ ایک دھوئیں کی شکل میں یہاں سے نکلتے رہیں گے، آگ اور شعلے کی شکل میں نکلتے رہیں گے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں پر وہ شخص دفن ہے جس نے اپنی زندگی جو ہے دکھوں میں جلتے ہوئے اور غموں میں جلتے ہوئے جو ہے وہ گزاری ہے، جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ عشق کی آگ میں جو ہے وہ بھسم ہو کر گزاری ہے، اور مشکلات اور تکلیفیں جو ہیں وہ اس کی زندگی کا حصہ رہی ہیں، اور یہ اظہار جو ہے ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ بھی اس کے بعد بھی جو ہے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں سکون نہیں آیا، بلکہ قبر میں بھی ان کی روح جو ہے وہ دنیا والوں کی غموں اور دیے گئے غموں اور تکلیفوں کا شکوہ جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے نا کہ انسان کی موت جو ہے در حقیقت وہ موت نہیں ہے، یعنی موت، شاعر یہ کہتے ہیں کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یعنی شاعر جو ہے وہ موت کو زندگی کا ختم ہونا قرار نہیں دیتے، زندگی کا ختمہ یا خاتمہ قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے ہم اگلی دنیا یعنی قبر میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ہم
ٹھہریں گے اور تھوڑی دیر دم لیں گے اور سکون کریں گے، اور اس کے بعد پھر اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ تو اس میں شاعر کی یہ جو شاعر کا جو بیانیہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں وہ جا چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے غموں اور دکھوں کی گٹھڑی جو ہے وہ ساتھ لے گئے ہیں، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ غم اور دکھ جو ہیں وہ آنچ دے رہے ہیں، اس میں سے ابھی تک ان کے زخموں میں سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اور جو دل کو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کے شعلے جو ہیں ان کی قبر میں سے نکلتے ہیں، اور گزرنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو جلن اور تڑپ ہے یہ کسی ایسے شخص کی قبر ہے جو اسی جلن اور تڑپ کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو سکون جو ہے وہ نہیں ملا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یعنی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہی والی صورتحال جو ہے وہ میر تقی میر کے ساتھ جو ہے وہ اس میں محسوس ہو رہی ہے، اور میر کی شاعری جو ہے اس کے اندر بار بار جو ہے وہ ایک ہی ہمیں مضمون ملے گا، اور وہ مضمون جو ہے وہ ان کے غموں اور دکھوں کا مضمون جو ہے وہ ہے۔ اور شعراء حضرات جو ہیں، جیسے میر کی زندگی کے حالات تو بڑے دکھ میں گزرے، ویسے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو شاعروں کے دل میں بڑے دکھ ہوتے، دل کے لیے جو ہیں وہ بہت دکھ ہوتے ہیں، غم روزگار ہوتا ہے، کیونکہ شاعر حضرات جو ہیں وہ اکثر اپنی شاعری پر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں، روزگار جو ہے اس کے لیے انہیں ہمیشہ مشکلات کا ہی شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو غم عشق ہے جو کہ زندگی میں انہیں نظر آتا ہے، اور پھر میر کی زندگی میں تو اس کے علاوہ بے شمار غم ہیں، جو کہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے غم بھی ہیں، اپنی بیٹی کا غم، اپنی بیوی کے دنیا سے گزر جانے کا غم، اور پھر ابتدائی زندگی یعنی 12 سال کی عمر سے ہی جو ہے وہ زمانے کی سختیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ انہوں نے سہنی شروع کر دی۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے غم اور دکھوں کا جو کہ میر تقی میر کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، خانہ دل سے زنہار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے، یعنی اس میں بھی انہوں نے ایک سوالیہ انداز جو ہے وہ دوسرے مصرعے میں اختیار کیا ہے، اور محبوب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ خانہ دل، یعنی میرا دل جو ہے وہ تمہارا گھر ہے، اور اس گھر سے تم ایسے اچانک کیسے اٹھ کے جا سکتے ہو؟ زنہار کا مطلب ہوتا ہے ایک دم اٹھ کے چلے جانا، اچانک چلے جانا، فوراً چلے جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے ایک دم جو ہے وہ میرے دل سے اٹھ کر جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ کوئی گھر سے یا مکان سے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو ایک دم چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان جس جگہ رہتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اس کو ایک انس ہو جاتا ہے، اس کو اچانک چھوڑ کر چلے جانا جو ہے وہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، باعث مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ حوصلہ کیسے کیا کہ ایک دم جو ہے وہ اپنے گھر سے اٹھے اور اٹھ کر نکل گئے؟ یعنی محبوب سے یہ مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو میری دل کا حصہ تھے، اور میرے دل میں جو ہے وہ تم نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، اور تمہاری یادیں، تمہاری محبتیں، تمہارا وجود، تمہارا نقشہ میرے دل میں تھا۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے جو ہیں وہ تو اپنے محبوب کی تصویر کو اور اس کے نقشے کو اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں، اور میرا دل جو ہے وہ تمہارا گھر ہے، تو پھر تم اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک دم سے کیسے جا سکتے ہو؟ اور اس گھر کو تم کیسے ویرانیوں کے نظر کر کے جو ہے وہ یہاں سے جا سکتے ہو؟ اور یہ بات جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ بات جو ہے ایک نہ تو گھر کے لیے قابل برداشت ہے، کیونکہ گھر جو ہے اس کی دیواروں کو بھی انسیت ہو جاتی ہے اپنے مکینوں کے ساتھ جو کہ اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو جتنی محبت کسی گھر میں جس کے اندر جو ہے وہ سال ہا سال رہتے ہیں، تو وہ جتنی محبت اور انسیت جو ہے وہ ان مکینوں کو ہو جاتی ہے در و دیوار کے ساتھ، تو ان کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جانا جو ہے وہ بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے دل میں رہنے والے ہو، اور
میرے دل کی دھڑکنوں میں تم بسے ہوئے ہو، میری زندگی کے شب و روز میں تم داخل ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک دم میرے دل سے باہر نکل کر چلے جاؤ؟ یعنی تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تم اپنی محبت جو ہے اس کو واپس کیسے لے سکتے ہو؟ اور کس طرح سے تم ترک تعلقات جو ہے وہ کر سکتے ہو، اور میرے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے اس کو تم کیسے توڑ سکتے ہو؟ تو یہ بے شمار سوالات ہیں جو کہ اس ایک دو مصروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے محبوب سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رہنے کی جگہ جو ہے اس کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنے سال ہا سال سے جو تم میرے دل کے مکان میں رہ رہے ہو، تو یقینی طور پر تمہیں مجھ سے کچھ نہ کچھ محبت، کچھ نہ کچھ تعلق، کچھ نہ کچھ انسیت جو ہے وہ تو ہونا ایک فطری اور لازمی بات ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اب میرا دل جو ہے اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ؟ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ حسینانے جہاں اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عشق اور محبت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو تڑپاتی ہے، اس کو غم میں مبتلا کرتی ہے، اس کو اذیتوں اور تڑپ سے آشنا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اپنے محبت کرنے والوں کو آپ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، چاہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشی اور غم کے رشتے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی غم اور کبھی خوشی، کبھی ہنسی اور کبھی ناراضگی، اور یہ سارے روٹھنا اور بنانا، یہ سارے جو ہے یہ محبت کے حصے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے جو کہ قائم و دائم رہتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشیاں اور غم، یہ ناراضگی اور محبت، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن محبت کو ترک کر دینا جو ہے یہ تو ایک گناہ کی طرح سے ہے۔ تو تم سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک تم دل سے اٹھو اور اٹھ کر نکل جاؤ؟ کسی کی محبت کو چھوڑنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا تعلق ہے جو عمر بھر کا تعلق ہوتا ہے، اور ایسے اس تعلق کو توڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے۔ نالا سر کھینچتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب غم اور دکھ جو ہیں وہ بے شمار ہو جاتے ہیں، تو نالا کہتے ہیں رونا، آہیں بھرنا، تکلیفیں اٹھانا، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی کوشش میں آہو بکا کرنا، فریاد کرنا، رونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ غم اور دکھ کی دین ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل جو ہے وہ غم سے آشنا ہو جاتا ہے، جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے نالا اٹھتا ہے، اور جو میرے سر کو کھینچتا ہے اور مجھے مبتلائے غم کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل سے جو ہے وہ اتنی تڑپ کر آہیں نکلتی ہیں، اور یہ آہیں جو ہیں یہ آسمان تک پہنچتی ہیں، یہ شور جو ہے یہ آسمان تک پہنچتا ہے، یعنی میرے رونے کا، میرے دھونے کا، میرے آہو بکا کرنے کا، میرے فریاد کرنے کا جو نالا ہے یا اس کا جو شور ہے یہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آسمان سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی میری آہیں جو ہیں فلک کو ہلا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو میر تقی میر جو ہیں انہوں نے زندگی میں بڑے ظلم برداشت کیے، بہت چھوٹے سے تھے تو دنیا نے انہیں ستانا شروع کیا، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں جو ہیں انہیں دینی شروع کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دل جو ہے وہ ایک درد کا منبع بن گیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اور دکھ جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں روتا ہوں اور آہو فریاد کرتا ہوں اور خدا سے شکوہ کرنا ہو جاتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شور ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شور ایک آسمان سے اٹھتا ہے، کہ جیسے آسمان سے یہ شور اٹھ رہا ہے، اور میرا رونا دھونا جو ہے وہ آسمان کی بلندی کی طرف جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، کہ جیسے شاعر نے کہا کہ جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں سمجھوں گا کہ دو شمع فروزہ ہو گئیں۔ جوئے خون یعنی خون کی ندیاں میری آنکھوں سے بہنے دو، کہ جب جدائی کی شام ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو قندیلیں روشن ہو گئی ہیں، دو شمعیں جل گئی ہیں۔ گویا اس میں وہ شاعر جو ہے وہ اپنے غم اور دکھ کو
آنسوؤں کی صورت بہا دیتے ہیں، اور ان کے اور ایک شور ان کے دل سے نکلتا ہے، ایک نالہ اور فریاد ان کے دل سے نکلتی ہے جو آسمان تک اٹھ جاتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، سدھ لے گھر کی بھی شعلہ آواز، دودھ کچھ آستاں سے اٹھتا ہے۔ سدھ لے گھر کی بھی شعلہ آواز، سدھ لینے کا مطلب ہوتا ہے خبر لینا۔ اب جیسے میں نے پہلے شعر میں کہا تھا نا کہ معلوم نہیں ہو رہا کہ شاعر جو ہیں وہ کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی وہ کس سے مخاطب ہیں، تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ محبوب ہی سے بات کر رہے ہیں، اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے ایک شعلہ ہوتا ہے، اور یہ شعلہ جو ہے یہ آواز جو ہے وہ جس کی طرف جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک شعلہ لپک جاتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ یعنی محبوب کی آواز کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے کہ محبوب کی جو آواز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، اور وہ آواز جو ہے اس کے اندر اتنی تیزی ہے، اس آواز کے اندر جو ہے وہ اتنا زور ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شدت سے اور اس کی طاقت سے اور اس کے زور سے سننے والا جو ہے وہ تھرا اٹھتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے۔ یعنی اس میں شاعر جو ہیں انہوں نے اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ شاعر کی یعنی محبوب کی آواز جو ہے وہ اس میں سوز ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر زور ہے، اس کے اندر شدت ہے۔ یعنی آگ کو دیکھیں نا تو آگ کے اندر جو ہے جو خصوصیات ہوتی ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ آگ جلا سکتی ہے، آگ جو ہے وہ تپش دیتی ہے، گرمی دیتی ہے، اور آگ کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت اور انرجی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعلہ جو آواز کا شعلہ ہے یہ دوسروں کو تو جلا کر راکھ کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں سدھ لے گھر کی بھی، اپنے گھر کی بھی خبر لو، اس لیے کہ تمہاری آواز جو ہے وہ شعلے کی طرح سے ہے۔ تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تمہارے گھر کی طرف سے بھی دودھ یعنی دھواں اٹھ رہا، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، کہ تمہارے آستانے سے، تمہارے ٹھکانے سے، تمہارے رہنے کی جگہ سے، تمہارے گھر سے ایک دھواں جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور یہ دھواں جو ہے در حقیقت یہ جلنے کی علامت ہے۔ پہلے مصرعے میں بھی انہوں نے آگ اور جلنا اور دھواں جو ہے وہ استعمال کیا، تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اب محبوب کی شعلہ آواز جو ہے اس کی وجہ سے اب اس کا گھر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے۔ گویا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یعنی آواز جو ہے وہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ سب کو جلا کر جو ہے وہ راکھ کر دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ خوبصورت شعر ہے جس میں شاعر جو ہیں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور محبوب سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے آستاں سے اٹھ جاتا ہے، جو تیرے آستانے سے اٹھ جاتا ہے، جو تیرے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کو یہ موقع نہیں ملتا کہ یہ دوبارہ آ کر تمہارے آستانے پر بیٹھ جائے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں جتنے بھی غم، جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی مشکلات انسان کو برداشت کرنی پڑیں اسے برداشت کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ محبت اور عشق کی راہ سے جو ہے وہ ہٹ جائے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تیرے آستان سے ایک دفعہ اٹھ گیا، یعنی جس نے تیرے سے محبت ایک دفعہ ترک کر دی، تو پھر اسے کبھی بھی دوبارہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ دربدر ہو گیا۔ اس لیے کہ عاشقوں کی پناہ گاہ جو ہے وہ تو محبوب ہی ہوتا ہے، محبوب کا دل ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو تیرے آستان سے اٹھ گیا، لوگوں نے اس کو بے وفا قرار دے دیا، بلکہ راہ عشق میں وہ بے وفا قرار پا جاتا ہے،
اور اس کو کبھی بھی قرار نہیں ملتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ در بدر اور آوارہ گرد ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو تیرے آستان سے اٹھا پھر وہ کھڑا ہی رہا، اس کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ساتھ محبت رکھنے والے تیرے پہلو سے جڑے رہیں گے، تیرے دامن سے جڑے رہیں گے، تو پھر ان کو کسی نہ کسی وقت تیری محبت کی خیرات مل جائے گی، کسی نہ کسی وقت تیری نظر التفات ان کی طرف اٹھ جائے گی، کبھی نہ کبھی تو مہربانی سے مسکرا کر ان کو دیکھ لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تیری نوازشات جو ہیں ان لوگوں پر ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عشق میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ محبوب نے اگر نگاہ بدلی تو عشق کرنے والا عاشق جو ہے وہ بھی اپنا راستہ بدل لے، بلکہ اس کو اسی راہ پر لگے رہنا ہوتا ہے، اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جب محبوب جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اور محبت کی نگاہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو محبوب جو ہے، ہم اردو شاعری میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے اندر بڑی نزاکت ہے، اور اس کے اندر بڑا نخرہ ہے اور بڑا ناز ہے، اور وہ محبت کرنے والوں پر کوئی مہربانی کی نظر نہیں ڈالتا، اور ہمیشہ ان کی طرف جو ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ بے نیازی برتتا ہے، اور ان کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود برداشت اور صبر و تحمل جو ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ جو بھی محبت کے آستانے سے اٹھ جائے گا وہ تو پھر ایسا شخص ہے جو کہ قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک لائق تحقیر شخص سمجھنا چاہیے، ایک ایسا شخص جس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی اور اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا، اور اب دنیا میں اس کو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، کہیں کوئی سکون نہیں ملے گا۔ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ اس گلی سے جو اٹھ گئے بے صبر، اس گلی سے جو اٹھ گئے بے صبر، میر گویا کہ وہ جہاں سے گئے۔ یہ میر ہی کا شعر ہے کہ اس گلی سے جو اٹھ گئے بے صبر، میر گویا کہ وہ جہاں سے گئے، یعنی وہ لوگ جو کہ محبوب کی گلی سے نکل گئے، پھر ان کو وہاں جانا کبھی نصیب نہ ہوا، اور کبھی بھی یہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو تم ہماری طرف توجہ دو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا وہ حق جو ہے وہ محبوب کے اوپر وہ ختم ہو گیا، اور وہ کبھی بھی محبوب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے اور محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیشہ محبت سے نکل جانے والا شخص، محبت کو چھوڑ دینے والا شخص جو ہے وہ دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ عزت پاتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ جو ہیں وہ وفا شعار کہلاتے ہیں، جو کہ محبت کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایک شعر میرے ذہن میں مجھے یاد آیا کہ شاعر نے کہا کہ دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سے جو ناتا ہے وہ جوڑے رکھنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ جو ہے انتظار کرنا چاہیے کہ کب محبوب کی نظر التفات اور نظر محبت جو ہے وہ محبت کرنے والوں پر، یعنی عاشقوں پر، عشاق پر جو ہے وہ پڑتی ہے، اور کیسے وہ اس کو ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اگرچہ یہ ملتا جلتا ہی شعر ہے، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ کافی مختلف ہیں۔ اب کس گلی کا ذکر کیا گیا؟ یعنی ذکر کیا گیا اسی گلی کا، یعنی جہاں پر جو کہ محبوب کی گلی ہے، اور محبوب کی گلی میں جانا اور پھر وہاں سے واپس نہ آنا ہر محبت کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے ظفر اقبال کا شعر ہے کہ ظفر ذوف دماغ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، ظفر ذوف دماغ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، کہ جاتا ہوں وہاں اور واپس آنا بھول جاتا ہوں۔ ذوف دماغ کہتے ہیں دماغ کی کمزوری کو، یعنی محبوب کی گھر یا اس کی گلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں
کہ وہاں جاتا ہوں اور پھر ایسا دل جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس کام سے نکلا تھا، اور اس بے خودی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر میں وہاں جاتا ہوں تو پھر میں وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہوں، وہاں سے واپس نہیں آ پاتا۔ تو یعنی اس کے اندر اس شعر میں بڑے امکانات موجود ہیں۔ یعنی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس گلی سے یعنی محبوب کے گلی سے نکلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نہیں اٹھ رہے، بلکہ ہم اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم یعنی ہمارا اپنے محبوب کو چھوڑ کر آنے کا مطلب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم زندہ نہیں رہ رہے بلکہ ہم موت کی طرف سفر کرنے والے ہیں، اور اس اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے محبوب کو چھوڑ کر آنا جو ہے، اس گلی کو چھوڑ کر آنا جو ہے، وہ گلی کو چھوڑ کر آنا نہیں، اس کے آستانے کو چھوڑ کر آنا نہیں، بلکہ اس طرح سے ہے کہ جیسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کل کائنات جو ہے وہ ہمارا محبوب ہے، اور محبت کرنے والوں کی ساری محبت، سارا کا سارا تعلق، ساری کی ساری خوشیاں، سارے کے سارے غم، سب کچھ جو ہے وہ محبوب کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ اگر محبوب نظر کرم نہیں کرتا تو وہ غم اور دکھ ان کا مقدر ہے، اور اگر محبوب جو ہے وہ ایک نظر کرم، نظر التفات ڈال لیتا ہے تو پھر خوشی اور سکون جو ہے اور اطمینان جو ہے وہ محبوب ہی سے ملتا ہے۔ جیسے فیض احمد فیض کا ایک امجد اسلام امجد کا شعر ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ تو یہ در حقیقت بات یہ ہے کہ صرف محبت کرنے والوں کی تو خوشیاں اور غم سب محبوب کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی گلی سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں سے اٹھے تو یوں گویا ہم نہیں اٹھے بلکہ جیسے کوئی جنازہ اٹھا ہے، جیسے کوئی مردہ شخص اٹھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس اٹھنے پہ لوگوں نے باقاعدہ آہو فریاد کی، کہ جیسے جب جنازہ اٹھنے لگتا ہے تو لوگ فریاد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے اس قدر بادل نخواستہ اور اس قدر نارضامندی سے اٹھ رہے ہیں کہ گویا ہم دنیا سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے بھی جانا کوئی شخص نہیں چاہتا۔ شاعر نے کہا نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہاں اس دنیا سے کوئی خوش ہو کر نہیں جاتا، ہر شخص یہاں رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں تو محبوب کے آستانے میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو اس کے کوچے میں رہنا چاہتا ہوں، میں وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، اور جب میں وہاں سے نکلوں گا تو اتنا رنجیدہ اور غمگین اٹھوں گا کہ ایسے جیسے کہ میں دنیا سے اٹھ رہا ہوں۔ یعنی محبوب سے دوری جو ہے وہ زندگی اس میں ختم ہو جائے گی، تو پھر جب انسان کی زندگی میں کوئی مسرت اور خوشی نہیں رہے گی تو اس کا زندہ ہونا اور نا زندہ ہونا برابر ہے۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کو چھوڑ دینے کا مطلب زندگی کو چھوڑ دینا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت بھی ایسی ہے کہ جیسے ہم وہاں سے نکلے تو پھر شاید زندہ نہ رہ پائیں گے، یعنی محبوب کی محبت کو ترک کر دیں گے، اس کے گھر کو چھوڑ دیں گے، اس کے کوچے سے نکل جائیں گے، اس کی محبتوں سے دستبردار ہو جائیں گے، تو پھر شاید ہمارے لیے جو ہے وہ زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ یا پھر یہ کہ میر ہی کا ایک شعر ہے کہ شوق تھا جو یار کے کوچے ہمیں لایا تھا میر، شوق تھا جو یار کے کوچے ہمیں لایا تھا میر، پاؤں میں طاقت کہاں اتنی کہ اب گھر جائیے۔ تو واقعی محبت، شوق سے مراد یہاں محبت ہے، عشق ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق ہے جو انسان کو کھینچ کر محبوب کے کوچے میں لے جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انسان جب وہاں جاتا ہے تو جا کر بے دم ہو کر گر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر واپس جانا جو ہے وہ اس کے لیے ناممکنات میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کو چھوڑ دینے کا مطلب جو ہے وہ زندگی کو چھوڑ دینا ہے، اور اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ آخری شعر، اور جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آخری شعر کو مقطع اور پہلے شعر کو جو ہے وہ مطلع کہتے ہیں۔ اور آخری شعر جو ہے
وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے محبت کی طاقت کو بھی بیان کیا، اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ عشق کرنا آسان نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، یہ ایک بھاری پتھر ہے، اور تو ایک ناتواں یعنی ایک کمزور آدمی ہے، تو کہاں اس کو اٹھا پائے گا؟ یعنی وہ غم، وہ دکھ، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ مصائب، وہ پریشانیاں جو غم عشق میں اٹھانی پڑتی ہیں، جو عشق کی راہ میں اٹھانی پڑتی ہیں، میر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک کمزور آدمی سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا ناتواں ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اتنے غم اور دکھ جو ہے وہ اٹھا پاؤں، اس لیے کہ عشق کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عشق کرنا آسان نہیں ہے، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آگ کا دریا، سوچیں کہ آگ کے دریا میں اگر کوئی شخص ڈوب جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا جسم، اس کی کھال، اس کا بدن، اس کی چہرہ، اس کی نکوش، اس کا دل، ہر چیز جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے گی۔ اور پھر عشق جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے ہی آگ کے دریا میں سے ڈوب کر نکلو تو تمہیں باوفا شخص سمجھا جائے گا، تمہیں ایک باوفا عاشق سمجھا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں۔ اگر اس آگ کے دریا میں ڈوبنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اس راستے کے اندر، اس دریا کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میر جو ہیں وہ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس راستے سے گزرے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے اجل میر اب پڑا مرنا، بے اجل میر اب پڑا مرنا، عشق کرتے نہ اختیار اے کاش، یعنی کاش ہم عشق نہ اختیار کرتے، عشق کا راستہ نہ اختیار کرتے، لیکن اب کیا کریں کہ اس راستے پر چل پڑے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بے اجل یعنی موت آنے سے پہلے ہی ہم مر گئے ہیں۔ اس لیے کہ عشق جو ہے وہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی پسند کو، ناپسند کو، اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو، اپنی میں کو مار دے اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام کرے جو کہ محبوب چاہتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم عشق حقیقی کی بات کریں یعنی خدا تعالیٰ سے محبت کی بات کریں تو بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کو راضی کرنا آسان نہیں ہے، طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے دین کو پڑھیں تو اس کا یہی خلاصہ نظر آتا ہے کہ محبت کرنے والے جو ہیں وہ ہر قسم کے غم اور دکھ جو ہیں ان سے گزر جاتے ہیں، اور ایک اللہ کے نام کی لو ان کے دل کو لگی ہوتی ہے، اور وہی تڑپ اور وہی کشش جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے اس دشوار راستے سے گزرتے چلے جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اپنے محبوب کو پانے کے لیے جو ہے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اپنا محبوب جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو جیسے عشق حقیقی ہے، عشق مجازی کا رنگ بھی ایسا ہی ہے کہ اصل میں محبت اور عشق جو ہے وہ محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اس کے اندر انسان جو ہے وہ انا کا اظہار نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ہے وہ انسان اکڑ نہیں دکھا سکتا، اس میں انسان ناز اور نخرہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا کے رکھنا ہے اور اپنے محبوب کی بات جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہی عشق کی معراج ہے، اور اسی سے آپ وفا کے راستے میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور میر جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اسی عشق کے حوالے سے یہ کہا کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ سادات سے مراد ہوتی ہے سید خاندان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سید خاندان جو ہے وہ ایک اعلیٰ و عرفہ خاندان ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی ایک نیک نامی ہوتی ہے، اور سلسلے اور نسب کی وجہ سے اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عشق کی وجہ سے جو ہے وہ ساری عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق
میر جو ہے اس کو ایک بھاری پتھر قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں عشق کی راہ میں سے جو ہے وہ سرخرو گزروں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ بڑا بھاری پتھر ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جو کوئی اس راہ پہ چلتا ہے یا چل نکلتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کر یہاں قدم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان تکلیفوں کو، ان اذیتوں کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تھا اسٹوڈنٹس ہماری میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر۔ امید ہے کہ میں نے کہ آپ جو بھی وضاحت کی ہے وہ آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ لیکچر سنیں تو آپ ایک پینسل اور کاغذ اپنے پاس رکھیں، اپنی کاپی یا رجسٹر بنا لیں، اور جو میں نے اس کی تشریح آپ کو بتائی ہے اس کو آپ فقرہ بہ فقرہ جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں، اور شعر جو ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ کو ریٹن فارم میں بھی آپ کو بھیج دوں، یعنی تحریری شکل میں بھی، اور کچھ جو ہیں وہ میں نے جو اشعار سنائے ہیں اگر آپ ان کو ایسے نوٹ کر سکتے ہیں تو ان کو ایسے کریں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کی تشریح جو ہے وہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ شاعر کا تعارف اور خصوصیات کلام کے حوالے سے آپ کے پاس اس کا سارا مواد بھی موجود ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ شعر جو غزلیات ہیں اور دو نظمیں جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ آپ کو ان کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔